جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ہاں چھٹولی کی ولادت۔ مؤرخہ 9 جنوری بروز اتوار بمقام مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری گروپ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا۔ گرم خبر یہ ہے کہ جمعیت موصوفہ میں چھٹی ٹولی نے جنم لے لیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے 5 ٹولیوں میں بٹی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جس کی صدائے باز گشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے۔ تاہم ہمارے وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کہ جمعیت اشاعت امید سے ہے اور اگلے چند روز میں نئی ولادت کے شادیانے بجیں گے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس اجلاس میں نہایت غور و فکر کے ساتھ مفتی منیر شاکر کو بھی دعوت دی۔ ان صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جہاں بے عقلی اپنے تمام تر ذخیرہ حماقت و سفاہت کی انتہاؤں کو چھوتی ہے، وہاں سے ان کی بے وقوفیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مستند اور متفق علیہ بے وقوف کو شاہ صاحب نے اس اجلاس میں کیوں بلایا، اور میزبان مکرم مولانا اشرف علی صاحب نے شاہ صاحب کے فیصلے کی کیسے تائید کر دی۔ جہاں تک مولانا اشرف علی صاحب کی ذات کا تعلق ہے، وہ ایک سادہ طبع شخصیت ہیں اور ان کے اندر صرف ایک خاصیت ہے کہ ان کی رگوں میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا لہو رواں ہے۔ اگرچہ ثانیہ راجہ بازار کے بعد جمعیت اشاعت کی مسلسل بے حسی اور جمود نے اب کافی حد تک اس خون کو منجمد کر دیا ہے، اور طبعی طور پر مولانا اشرف علی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت میں آنے کے لیے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور مکمل طور پہ تو نہیں، کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ تو مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے مفتی منیر شاکر کو اس لیے دعوت دی تاکہ پنجبیر کے مولانا محمد طیب صاحب کو تپش دی جا سکے، کیونکہ پچھلے چند سالوں سے مولانا طیب صاحب اور مفتی منیر شاکر صاحب میں مخالفت کے شعلے خوب بھڑک رہے ہیں۔ جہاں پنجپیر کے سالانہ اجتماع میں مفتی منیر شاکر صاحب خاص مقررین میں شمار ہوتے تھے، وہاں پشتو زبان میں ان کی گرم گرم تقریر ہوتی تھی، مگر پھر اچانک کیسٹ کی سائٹ بدلی تو منیر شاکر صاحب نے مولانا محمد طیب صاحب کے خلاف پشاور میں اپنی ایک پریس کانفرنس میں الزام عائد کیا تھا کہ پنجپیر والے خفیہ اداروں کے تعاون سے ہمارے بندے اٹھا لیتے ہیں اور ہمیں زد و کوب کر کے پریشان کرتے ہیں۔ اور مخالفت کے تناظر میں منیر شاکر کئی دنوں سے اپنی پٹاری میں مخمور تھے کہ اچانک مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بانسری بجائی، اور پھر منیر شاکر صاحب اپنی مفتی کے جملہ اثاثوں کے ساتھ راولپنڈی وارد ہوئے اور لبوں پہ مصنوعی سی موج تبسم سجائے حسب اعلان مائک پہ استادہ ہوئے، مگر وہ ہوا جس کی توقع مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو نہ تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ منیر شاکر صاحب کا جب نام پکارا گیا تو اپنی جگہ سے وہ یوں اٹھ کر مائک پہ آئے جیسے چند ماہ قبل اشرف غنی کابل سے پھدک کر ازبکستان پہنچے تھے۔ انہوں نے آتے ہی جارحانہ انداز میں خطبہ پڑھا اور مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب کے لتے لینے شروع کر دیے۔ مولانا موصوف نے کہا کہ یہ کیا سب نے اشاعت اشاعت کی رٹ لگا رکھی ہے، اشاعت کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں، اشاعت بچے یا نہ بچے ہم نے توحید اور سنت کو بچانا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پہلے مولانا احمد سعید خان کو غیر دستوری طور پر جمعیت اشاعت سے نکال کر زیادتی کی گئی تھی۔ یہ سن کر مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے جسم کے پیچ و خم ابھرنے لگے، اور ان کی دوسری جانب بیٹھے مولانا عطاء اللہ صاحب بندیالوی کبھی منیر شاکر صاحب کو اور کبھی حاضرین اجلاس کی جانب یوں رواں دیکھ رہے تھے جیسے بے مغزہ تھانے دار اپنی کرسی پہ بیٹھا مدعی اور ملزم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خیر، منیر شاکر صاحب اپنی گفتگو مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب کی داڑھی وغیرہ کے حوالے سے بھی تنقید کی، اور پھر نہایت غصے میں آ کر کہا، یہ بھی کوئی جماعت سازی ہے؟ میرا باپ فوت ہوا تو کسی نے فون پہ تعزیت نہ کی، اس بندہ خدا سے کون کہے کہ کون سا آپ کسی رتبے کی بنا پہ لایا گیا ہے؟ وہ تو اللہ بھلا کرے پنجپیر والوں کا کہ انہوں نے تیسری ٹولی تشکیل دی تو اب شاہ صاحب نے ان کو ذرا گرمائش دینے کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے۔ تسلیم کو مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب گھاگ قسم کے آدمی ہیں اور اڑتی چڑیا کے پر گننے کا فن جانتے ہیں، مگر منیر شاکر صاحب کی بے مثل حماقتوں نے شاہ صاحب کی ٹلی بجا کر رکھ دی۔ اب مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کھڑے ہوئے اور منیر شاکر کے ڈھیلے پرزوں کو کسنے اور جواب کی تمہید باندھ ہی رہے تھے کہ آگے بیٹھے ہوئے منیر شاکر مغضوب الغضب ہو کر بولے، حضرت مجھے نہ کوسیں، ایجنڈے پہ بات کریں۔ گویا وہ خود ایجنڈے کے مطابق گفتگو کر کے گئے تھے۔ بس پھر کیا تھا، شاہ جی گرم ہوتے چلے گئے اور ارشاد فرمایا، وہ میجر عامر تھا جو تمہاری باتیں سن کے ہنس پڑتا تھا، اب تمہیں جس سے پالا پڑا ہے وہ ضیاء اللہ شاہ بخاری ہے۔ کاتب الصدور اس موقع پر یہ کہے بنا نہیں رہ سکتا، جناب شاہ صاحب، اب تک آپ نے مولانا محمد علی جلندھری، مولانا قاضی مظہر حسین، مولانا محمد سرفراز خان صفدر، مولانا علامہ خالد محمود اور مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی جیسے سلاطین علم و فضل اور مجسمہ حلم و صبر سے ماتھا لگائے رکھا تھا، جو آپ کی تمام تر غیر سنجیدہ حرکتوں کو ہنس کے ٹال جایا کرتے تھے، مگر ان کے صبر نے اب اشاعتی چڑیلیں آپ کے پیچھے لگا دی ہیں۔ منیر شاکر جیسے منہ زور بھینسے
خضر حیات بکھروی جیسے لگڑ بگڑ، کریم اللہ جیسے چمگادڑ اور سجاد الرحمن عمر حیات اور ان جیسے لاتعداد بیچارے کٹے کے منہ پہ ملائی کا لیپ کر کے خود دودھ گڑپ گڑپ کر پی جانے والے شرارتی بندوں کے ہاتھوں شاید آپ کی عزت سادات اب گاہے ماہے ایسی ہی رلتی تلتی نظر آئے گی۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ شاہ صاحب بہرحال قابل عزت ہیں، اور سیانے کہتے ہیں کہ خاندانی اور مکرم دشمن کا بھی مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بہرکیف اجلاس کی کارگزاری یہاں تک کی پہنچی تھی کہ پھر کیمرے بند کروا دیے گئے، لائٹیں بجھا دی گئیں اور جمعیت اشاعت کی شام غریباں کا مرحلہ شروع ہوا، جس کی رویداد ہمدم دیرینہ کی فراہم کردہ اگلی معلومات کے آنے تک ہم اجازت چاہیں گے، مگر اس سے پہلے مولانا عطاء اللہ صاحب بنیالوی کے ایک ارشاد پہ ہلکا سا تبصرہ پیش قارئین کریں گے۔ بنیالوی صاحب نے اپنی متحارب و مخالف ٹولیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ کیا طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو آج تم اپنوں یعنی اشاعت التوحید و سنہ پر فٹ کرتے چلے جا رہے ہو، جو یہودی اور منافقوں کے متعلق تھیں۔ جناب بنیالوی صاحب، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہی ویسی سنی کے مصداق؟ کیا مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری مرحوم اور ان کی نگرانی و پشت پناہی سے اشاعت کے بے لگام مقررین نے یہودیوں، منافقوں اور بت پرستوں والی آیات اسلاف اہل سنت دیوبند پہ فٹ نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا علماء دیوبند کو ساری زندگی ابو جہل کا ٹبر نہیں کہا جاتا رہا؟ کیا نام لے کر نامی گرامی علماء دیوبند کی تضحیق و تحقیر کے ساتھ جلسوں میں سامعین کو بہشت کے جھانسے نہیں دیے گئے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر ایک مرتبہ اپنی یادداشت پہ زور دیجیے، اور اگر ہاں میں ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی یہ گرہیں اب آپ کو دانتوں سے کھولنا ہی پڑیں گی۔ تاہم اس امر کا ہمیں افسوس ہے اب جب کہ تعفر و تعصب کی یہ گرہیں مضبوط ہو چکی ہیں، جمعیت اشاعت توحید و سنہ کی جملہ ٹولیوں کے کار پردازان کے دانت جواب دے چکے ہیں۔ منیر شاکر نامی مفتی صاحب کی حالیہ ہڑبوں کے بعد ان کی ہم خیال مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں، اور اب اعلان عام ہونا باقی ہے جو جلد متوقع ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ عبد الجبار سلفی، لاہور، مؤرخہ 10 جنوری 2022۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔